نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آیت نمبر 5 تک ہم نے کل پڑھا، آج ہمیں 6 سے پڑھنا ہے، سورۃ یونس، سورہ یونس آیت نمبر 6 سے۔ تو ہم نے 5 تک یہ پڑھا کہ اس کی شروعات کس پر ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور اس بات کو ہمیں ماننا ہے اور اس بات میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ نہیں کرنا، جیسے کہ اہل عرب کرتے تھے، ٹھیک ہے، مشرکین کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا کسی نے بھی، یہودیوں نے بھی، نصارہ نے بھی اور مشرکین نے بھی اپنی اپنی دلیلیں لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور ان کو جادوگر بتایا یا ان کی باتوں کو جادو بتایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس بات کی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اس بات کو یعنی جو ایمان لائے گا اور اس بات کی تصدیق کرے گا اس کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ سچائی والا مرتبہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرا رہے ہیں کہ کس طرح تم انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی باتوں کا۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی؟ اللہ کی قدرت نظر نہیں آ رہی انسان کو؟ پھر کیا دیکھتے نہیں سورج کی طرف، چاند کی طرف، رات کی طرف، دن کی طرف، کہ کس طرح رات اور دن ہوتا ہے، کس طرح سورج اور چاند ہیں، اور ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سجدہ ریز ہے، یعنی ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھ رہا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ رکا ہوا نہیں ہے، کسی کا کام بھی جو ہے وہ رکا ہوا نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے رواں دواں ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے ایکسس میں، اپنے اپنے مدار میں سب تیر رہے ہیں، ہر کوئی فلو کر رہا ہے۔ اگر ہم پلینٹس کو دیکھیں، پلینٹس کی طرف غور کریں تو کوئی بھی پلینٹس ایسا نہیں ہے کہ جو کہ رکا ہوا ہو، بلکہ سب اپنے اپنے ایکسس پہ تیر رہے ہیں۔ اور پھر سورج اور چاند کی طرف اشارہ ہے کہ سب سے بڑی نشانی جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے سورج اور چاند، اور ہم دیکھ پاتے ہیں ایزیلی، اس کو دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ سورج کو دقت ہوتی ہے دوپہر کے وقت دیکھنے میں، لیکن سن رائز اینڈ سن سیٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایزیلی دیکھ پاتے ہیں سورج کو، اور چاند کو ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں، تاروں کو ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں۔ تو کیونکہ اہل عرب، اگر ہم مکہ کی طرف دھیان دیں، مکہ مدینہ کی طرف دھیان دیں، تو وہاں پر یہی سب چیزیں تھی دیکھنے کے لیے، اس لیے ان سب چیزوں کا زیادہ ذکر ہے، کیونکہ کلیئرلی یہ سب چیزیں نظر آتی تھیں، چاند نظر آتا تھا، سورج نظر آتا تھا، اور پہاڑ نظر آتے تھے، اونٹ نظر آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم اپنی آس پاس کی چیزوں کو تو دیکھو، جو تمہارے آس پاس ہیں ان پر تو غور کرو، ان چیزوں کو تو دیکھو، یہ جو چیزیں تمہارے آس پاس ہیں، تم ہر روز صبح سویرے ریگولرلی آتے جاتے ہر پل ان سب چیزوں کو دیکھتے ہو، پیڑ پودے، کھجور، ان سب کی طرف اشارہ ہے قرآن کے اندر۔ اور پھر چاند کو دیکھو کہ چاند کی منزلیں، اس کے فیزز، کتنے فیزز ہیں چاند کے، کہ سب جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں تاریخ کو وہ فل مون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اور گھٹتے گھٹتے پھر واپس اپنی پہلی پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ سب کچھ سالوں کی گنتی لگانے کا حساب ہے، اور تاکہ ہم منتھ معلوم کر سکیں، تاکہ ہم سال کا پتہ لگا سکیں۔ اور پھر یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے، اس میں پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں آیت نمبر 6 میں، اِنَّا بے شک، فی اختلاف، فی مطلب میں، اختلاف آگے پیچھے آنے میں۔ اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ باتوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، لوگوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو بے شک فی اختلاف میں، یعنی آگے پیچھے آنے میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، نہر دن کو، اور لیل کہتے ہیں رات کو اور نہار کہتے ہیں دن کو،
وما اور جو، خلقا پیدا کیا، خلقا یخلقو اور جو پیدا کیا، اللہ اللہ نے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات ضرور ہی نشانیاں ہیں، آیت کی جمع آیات ہیں، ٹھیک ہے، آیات ضرور ہی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، لی قوم اس قوم کے لیے جو، لی مطلب لیے اور قوم قوم اس قوم کے لیے جو، یتقون ڈرتے ہیں، اتقا یتقی سے بنا ہے، یتقون فعل مضارع، یتقو یتقون فعل مضارع، ٹھیک ہے، جو ڈرتے ہیں۔ اب پیچھے کون سی آیت گئی کہ غور اور فکر کرو چاند کی منزلوں میں، اس کے فیزز میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک اختلاف ہے رات اور دن کے آنے میں، یعنی یہ جو منزلیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کی ہیں یہ بے مقصد پیدا نہیں کی، بے مقصد نہیں بنا دی، یعنی چاند کی منزلوں اور رفتار سے ہی مہینے اور سال بنتے ہیں، جس سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دن اور رات بنتے ہیں، یعنی سال 12 مہینے کا، مہینہ 29 یا 30 دن کا، پھر ایک دن 24 گھنٹے کا، یعنی رات اور دن کا حساب، ٹھیک ہے۔ ان سب کی طرف غور اور فکر کرو، یہ سب کچھ ہوتا ہے تب جا کے رات اور دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو رات اور دن آگے پیچھے آتے ہیں، جیسے دن آیا پھر اس کے بعد رات، پھر دن پھر رات، یعنی آگے پیچھے ہیں، کوئی بھی ساتھ میں نہیں آ رہا، ان میں اختلاف ہے۔ اختلاف مطلب جیسے رائے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے، کسی کی رائے کچھ ہوتی ہے، آگے پیچھے لوگوں کے، جب لوگ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کے چلنے میں بھی اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ کوئی آگے نکلتا ہے تو کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، کوئی آگے نکلتا ہے تو کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، تو اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ اسی طرح رات اور دن کا آنا جانا یہ بھی کیا ہے؟ اختلاف ہے، پہلے رات پھر دن، اسی طرح تو بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین میں، سب کی طرف غور کرو، ہر چیز کو پہچانو، ایک ایک چیز کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے ان سب کو دیکھو۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو متقی لوگ ہیں۔ تو کیا پتہ چلا؟ متقی کی ایک اور صفت ہمیں پتہ چلی، ایک تو متقی پرہیزگار بھی ہوتے ہیں، فرائض تو متقی ادا ہی کرتے ہیں، کیونکہ جو فرض ہوتے ہیں وہ تو ادا ہی کرتے ہیں، ان کے علاوہ نفل بھی، اور اس کے علاوہ غور اور فکر بھی، اللہ تعالیٰ کی کائنات کی طرف غور اور فکر۔ ہم گھومنے جاتے ہیں، گھومنے جانا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم اس ہل اسٹیشن پر جائیں گے یا ہم کسی جگہ جائیں گے، کہیں بھی اگر ہم گھومنے جاتے ہیں تو جب گھومنے جاتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف غور کرتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، راستے میں آتی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں، سفر کو دیکھتے ہیں، پھر ہمارے لیے سفر اتنا آسان ہو جاتا ہے، اور پھر ہم جہاں اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں پہاڑوں کی طرف غور اور فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف غور اور فکر کرتے ہیں، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو وہ گھومنا بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مومن کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے یعنی نیکیاں دیکھیں کتنی سی باتوں پہ ملتی ہے۔ گھومنے جانے میں اپنا تو انجوائمنٹ ہوتا ہے نا، ہم اپنا انجوائمنٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں اس کو عبادت بھی بنا سکتے ہیں، اور ہماری عبادت بھی وہ ہو گئی۔ اور پھر جب ہم جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں انسان کے اوپر، کہ سفر میں وہ نمازیں بھی آدھی ہو جاتی ہیں، نماز بھی کم ہو جاتی ہیں، کہ تم آرام سے انجوائے بھی کرو، کسی سے ملنے جا رہے ہو تو آرام سے ملو، آرام سے انجوائے بھی کرو، اپنا وقت ان عبادتوں کی طرف تھوڑا سا کم کر کے گھومو پھرو بھی۔ تو ان سب کی طرف ہمیں غور کرنا ہے کہ کتنی بڑی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور کتنے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، کتنی آسانیاں انہوں نے دے رکھی ہیں، اور دین کے اندر کتنی آسانی، اور ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ دین کتنا مشکل ہے، قرآن کتنا مشکل ہے، یا دین کتنا مشکل ہے، اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ آسان بنا کر بھیجا ہے۔ ہم بہت زیادہ مسئلے مسائل میں اتنے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ ہم مشکلات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمیں مشکل کی طرف نہیں، ہمیں آسانی کی طرف آنا ہے۔ دین ہمارا آسان ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 راستے ہوتے تھے تو اس میں سے آسان والا راستہ اختیار کرتے تھے، جو اپنے لیے چوز کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی آسانی کی طرف آنا ہے، اپنے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز کی طرف غور اور فکر کریں، گھومنے جائیں یا کہیں بھی ہوں، ہر چیز کی طرف غور اور فکر کریں، بصیرت والی نظریں بنائیں۔ پھر آیت نمبر 7 دیکھیں، ان الذین
بے شک وہ لوگ جو لا یرجونا نہیں وہ امید رکھتے، رجاء یرجی سے بنا ہے، لا یرجونا نہیں وہ سب امید رکھتے، امید بھی ہوتا ہے اس کی میننگ لقاءنا ہماری ملاقات کی، لام قاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، لقاء ملاقات مصدر ہے، ملاقات کی، نہ ہماری، ہماری یہاں پر ضمیر آ گئی، نون الف زبر نا جو ہے وہ ضمیر ہے، ہماری ملاقات کی، وردو اور وہ راضی ہو گئے، ردیا یردو سے بنائے، اور وہ سب راضی ہو گئے، بالحیاتی زندگی پر، الدنیا دنیا کی، واطمأنو اور وہ مطمئن ہو گئے، یعنی سیٹسفائی ہو گئے، مطمئن ہو گئے۔ تا میم حمزہ نون ربائی ہے، یہ چار حرفی، اس کے روٹ لیٹرز چار ہیں، تا میم الف نون یعنی حمزہ نون، اطمئنا یطمئنو سے بنا ہے، تو وہ مطمئن ہو گئے، سیٹسفائی ہو گئے، بیہا اس پر، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ سب ان آیاتنا ہماری آیتوں سے غافلون غافل ہیں، انویئر ہیں، غافل ہیں۔ تو کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ یہاں، ان الذین بے شک وہ لوگ جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، وردو اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، واطمأنو اور وہ مطمئن ہو گئے، بہا اس پر، والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ سب ان آیاتنا ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی ان کا انجام آگے آیت میں ہے، کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی ان کو اس بات کی امید نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس بات کی امید نہیں رکھتے اور سوچتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، یہی ہمارا جینا ہے اور یہی ہمارا مرنا ہے، وہ یہ سب سوچتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ امید نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور وہ راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر، یعنی دنیا میں جی کے راضی ہو گئے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے اور دنیا میں ہی دل لگا کر بیٹھتے ہیں، یعنی دنیا کی رونقوں میں گم ہو جاتے ہیں، دنیا کے میں گھومنا پھرنا، انجوائے کرنا اور بس اپنے دنیا کے کیریئر کو بنانے میں لگنا، بھول جانا کہ ہاں ہمارے اس فیوچر سے آگے بھی ایک بہت بڑا فیوچر ہے جو کہ ہمیشہ کا فیوچر ہے۔ ہمیں یہ لگا رہتا ہے نا کہ ہم اپنا فیوچر بنا لیں، اپنا ہمارا فیوچر ویسٹ ہو جائے گا، یہ سب چیزیں تو بعد کی بات ہے، پہلے دنیا دیکھ لیں، چلو قرآن تو ہم بعد میں بھی پڑھ لیں گے، اس کے لیے تو بہت ٹائم ہے، پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں یا پہلے ہم یہ کر لیتے ہیں۔ تو ان سب کو پیچھے چھوڑ کر صرف دنیا میں ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، تو ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو صرف دنیا کی زندگی میں ہی راضی ہو گئے اور اطمینان آ گیا ان کو، یعنی مطمئن ہو گئے صرف دنیا پر۔ ٹھیک ہے، اللہ حسن کہتے ہیں اللہ کی قسم جب تک کافر اس دنیا پر راضی نہیں ہوئے تھے انہوں نے دنیا کو نہ تو مزین کیا تھا یعنی سجایا تھا، نہ ہی ان کا مرتبہ بلند کیا۔ جب دنیا پر راضی ہو گئے تو وہ اس کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے اور اس کے معیار کو بلند کرنے میں لگ گئے اور اللہ کی کوئی آیات سے بے خبر اور غافل ہیں اور اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اور اللہ کی شرعی آیات کا بھی انہیں علم نہیں کہ جن پر وہ عمل پیرا ہیں، کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن پھر آگ کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو لوگ صرف اور صرف اپنی دنیا بنانے میں لگ گئے، دنیا کو خوبصورت بنانے میں لگ گئے، ہمارا کام ہوتا ہے نا گھر کو سجانا، ہر وقت سجائے رکھنا، اور پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو ٹیمپرری ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، بس اپنا پورا دن اپنا پورا ٹائم جو ہے ہم ویسٹ کرنا۔ بلکہ صفائی اچھی بات ہے، ہمیں صفائی رکھنی چاہیے اور بہت، کیونکہ پاکی ہمارا آدھا ایمان ہے، پاکی ناپاکی پر دھیان دینا چاہیے، لیکن اس کو سجانا اور سجاوٹ کی چیزوں کو خریدنا،
اس پر پیسے ویسٹ کرنا، ضائع کرنا. کیونکہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ایک چیز رکھی ہوئی ہے، میرے حساب سے تو یہ کہ جب ہم جتنی چیزیں خریدتے ہیں اس کی اتنی زیادہ صفائی کرنی پڑتی ہے. یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو شو کیس میں رکھ دیں گے اور اس کی اتنی زیادہ صفائی کرنی پڑتی ہے، اتنا زیادہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوگا اور اتنا ہی زیادہ ہم ان سب چیزوں سے باہر آتے چلے جائیں گے. تو ان سب چیزوں پر یعنی قرآن سے ہم باہر آتے چلے جائیں گے، دور ہوتے چلے جائیں گے. ان سب چیزوں پر دھیان دینے کی بجائے، دنیا پر زیادہ دھیان دینے کی بجائے، سجاوٹوں پر زیادہ دھیان دینے کی بجائے ہمیں ہر چیز پر غور و فکر کرنا ہے. آخرت کے بارے میں سوچتے ہوئے چلنا ہے کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. یہاں پر خوبصورت گھر ملے یا نہ ملے، جنت میں ہمارے لیے خوبصورت گھر ہونا چاہیے، اور وہ تو محنت کر کے ہی ملے گا جب ہم یہاں محنت کریں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد اور حرص دنیا ہو اور وہی اس کا حسب اور منزل بن جائے، اور وہ اس کی نیت رکھتا ہو، یعنی ہر چیز میں صرف دنیا کی تلاش کر رہا ہو، تو اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا فقر و فاقہ کر دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ محتاجگی ہر وقت اس کو اس کا ڈر لگا رہتا ہے کہ محتاجگی کا، اور اس پر اس کے معاملات بکھیر دیتے ہیں. یعنی اس کے کام پھر اللہ تعالیٰ سمیٹنے نہیں دیتے، اور اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. اور جس شخص کا مقصد اور حرص آخرت ہو اور وہی اس کا حسب بن جائے اور اس کی نیت کرتا ہو، تو اللہ اس کے دل میں گنا دیتے ہیں، یعنی اس کو راضی کر دیتے ہیں، اور اس کے معاملات کو یکجا کر دیتے ہیں، ایک کر دیتے ہیں، سمٹا دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر رہ جاتی ہے. دیکھیں کتنا فرق ہے. یعنی اگر ہمارا یہ ہوتا ہے نا، یہ بہت پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث سے بڑی طاقت ملتی ہے کہ ہر وقت ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ابھی میں یہ کام کر لوں، ابھی میں یہ کام کر لوں، اچھا کلاس کو میں بعد میں دیکھ لوں گی، اچھا اس کے لیے میں ٹائم بعد میں نکال لوں گی، یا چلو پہلے میں بچوں کو پڑھا دوں، یا پھر پہلے میں ان کا کام کر دوں. ہم یہ کام، چلو پہلے کھانا بنا لوں یا ناشتہ بنا لوں، یہ سب کام میں لگے رہتے ہیں، اور ہم اپنا ٹائم پورا دن ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر جب پتہ چلا، جب ہم کہتے ہیں کہ چلو آ جاؤ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے تو بچے ہیں، ہمارا تو گھر ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ سب ہیں، یہ بھی تو ضروری ہے، یہ بھی تو سب آپ کا کام ہے. ہمارے منہ سے ایک دم یہ نکلتا ہے، تو ہمارے کام پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمیٹنے نہیں دیتے، پھر اللہ تعالیٰ اور بکھیر دیتا ہے. یعنی یہی کہا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہ جس کا مقصد حرص سے دنیا ہو اور وہی اس کا ہدف اور منزل بن جائے اور اسی کی نیت رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جو ہے کام اس کے سمٹنے ہی نہیں دیتے اور پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور آپ لٹرلی دیکھیں گے آپ کے کام سمٹنے میں آئیں گے ہی نہیں. لیکن جیسے ہی آپ کو یہ ہوگا کہ نہیں، مجھے میرا کلاس کا ٹائم ہے اور فوراً مجھے قرآن پڑھنا ہے، میری یہی پرائیورٹی ہے فرسٹ کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے، تو اس کے حساب سے آپ صبح اٹھ کے مینیج کرتے چلے جائیں گے، اور یہاں تک کہ آپ فری ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام نمٹوا دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی لگا دیے ساتھ میں کہ یہ دیکھو میری کتاب میں غور و فکر کرنے جا رہا ہے، اس کے لیے اس نے محنت کری، اس کے کام کو آسان کر دو. لیکن جہاں ہم کہیں گے نا کہ ارے یہ تو 11 بجے کا ٹائم، یہ تو بڑا ہی مشکل ٹائم ہے بھائی، یہ تو ناشتے کا ٹائم ہے، اس کا ٹائم ہے، اس کا ٹائم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بکھیرو اس کے کام کو، اور بکھیرو اس کے کام، مت نمٹنے دینا رات تک بھی. پتہ چلا ہمارا سارا دن ویسٹ ہو گیا، ساری زندگی ویسٹ ہو گئی، اور ہم مومن جو ہے مقصد کے لیے آئے تھے، اور بجائے با مقصد زندگی گزارتے ہم بے مقصد زندگی گزار کے چلے گئے دنیا سے. کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمیں کبھی بھی سکون دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، اور ہم جس سکون کی تلاش کرتے ہیں، جس ٹائم کی تلاش کرتے ہیں، وہ ٹائم تو ملے گا ہی نہیں دنیا میں، وہ تو قبر میں جا کر ہی ملے گا. تو یہاں تک کہ ہم قبر میں پہنچ جاتے ہیں، پھر آرام سے ٹائم ہی ٹائم ہے، پھر ہم سوچیں گے کہ یہ کیا کر دیا، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب بند. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہی ہے کہ بے شک وہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، سب کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مشرکین یا کافرین یا یہودی یا نصارہ سے، لوگوں سے کہا جا رہا ہے. بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. یہاں پر یہ کیوں کہا؟ مسلمان جو ہیں وہ ملاقات کی امید تو رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہاں مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، لیکن محنت کچھ نہیں کرتے اس کے لیے، سرسری طور پر لیتے ہیں اس کو، سر کے اوپر سے نکال دیتے ہیں. تو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، اور وہ راضی ہو گئے زندگی پر دنیا کی، اور وہ مطمئن ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا، وہ مطمئن ہو گئے اس پر. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں. اب آیت نمبر 8 دیکھیے کیا ہے ان کے ساتھ. اولئک، یہی لوگ ہیں،
مأواہم ٹھکانہ ان کا، مأواہم ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، استغفر اللہ، بما اس وجہ سے، جو بی مطلب وجہ اور ما مطلب جو، اس وجہ سے جو کانو تھے وہ یکسبون کمائی کرتے، یکسبونا فعل مضارع ہے یہ، کاف سین با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، ارن کرنا، کسبا یکسبو سے بنائے، کسبا یکسبو جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی ایسے لوگ جو دنیا میں کھو گئے اس کا ان سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وجہ سے جو وہ کمائی کرتے تھے، یعنی جو کمایا اس وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی آگے بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر رجسٹر کھول کر رکھ دیں گے نا کہ دیکھو تمہارا اتنا ٹائم اس میں نکلا، اتنا ٹائم اس میں نکلا، اتنا ٹائم اس میں نکلا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ جیسے جب سوچتی ہوں رجسٹر کیسا ہوگا تو ایسا آئے گا جیسے بلینک جگہ آ رہی ہے، بلینک جگہ آ رہی ہے اور اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا، اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو اتنا وقت تمہاری زندگی کا جو ہے وہ خالی نکل گیا صرف بیکار بیٹھے بیٹھے، یا ٹی وی دیکھ کر ضائع کر دیا، یا سیریل دیکھ کر ضائع کر دیا، یا گانے سن کر ضائع کر دیا۔ خیر گانوں کا تو عذاب بھی الگ ہے، وہ آگے آئے گا، میوزکس کا سننا جو ہے اس کا تو عذاب ہی الگ ہے اور بہت بری بات ہے، وہ تو اس میں تو سزا بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اس وجہ سے جو تھے وہ کمائی کرتے، یعنی جو بھی کمائی کی اللہ تعالیٰ کو دکھا دیں گے سامنے اور پھر بتا دیں گے کہ تمہیں سزا اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر ظلم نہیں کیا، تم خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تمہیں پتا تھا یہ ہمارے ساتھ ہونا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کرا۔ پھر آیت نمبر 9، ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنا آمنو فعل ماضی، آمنا آمنو وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملو اور ان سب نے عمل کیے، عمیلا یا عملو سے، عمیلو عمیلو ان سب نے عمل کیے فعل مضارع، الصالحات نیک، یہدیہم ہدایت دے گا انہیں، ہدا یہدی سے ہدایت دے گا انہیں، ہم مطلب انہیں، ہما ہم ہوتی ہے نا ضمیر، ہم مطلب وہ سب، وہی ضمیر یہاں لگ گئی، ہم ہدایت دے گا انہیں، ربہم ان کا رب، بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے، بی مطلب وجہ اور ایمان ایمان اور ہم ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری بہتی ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے، من مطلب سے، تحتی نیچے اور ہم ان کے نیچے سے، تحت نیچے کے لیے آتا ہے، انہار نہرے، نہر کی جمع انہار نہرے، فی جناتن فی جناتی، فی مطلب میں، جناتی باغات میں، نعیم نعمتوں والی یعنی جنت النعیم جن میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، جو بہت بڑا مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے، اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یعنی پہلے ایک گروہ کی بات ہوئی تھی پچھلی آیت میں، کس گروہ کی بات ہوئی تھی؟ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی سب کچھ اگنور کر دیتے ہیں، دنیا کی پیچھے پڑ جاتے ہیں، دنیا کو ہی اپنا ایم بنا لیتے ہیں، دنیا پانے کو ہی اپنا ایم بنا لیتے ہیں، ان لوگوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اب یہاں پر سیکنڈ گروپ کی بات ہو رہی ہے، دوسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور پھر ایمان قبول کر کے یعنی بالکل اس پر ڈٹ گئے، ٹھیک ہے، یعنی جو انہوں نے ایمان لائے وہ، اور پھر عمل کیے نیک۔ ایمان لانے کے بعد ہر جگہ کیا آتا ہے؟ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، یعنی ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنا ضروری ہے، اسی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ نیک عمل کیسے پتہ چلیں گے کہ کون سا عمل برا ہے، کون سا عمل اچھا ہے؟ وہ تبھی پتہ چلے گا جب ہمیں علم ہو، اس کا نالج ہو، قرآن کی سنتوں کی نالج ہو، تب پتہ چلے گا، ہے نا۔ تو جنہوں نے عمل کیے نیک یعنی اللہ تعالیٰ کے اکارڈنگ زندگی گزاری، تو ان کے لیے کیا ہے؟ رہنمائی کرے گا ان کی، یعنی ہدایت دے گا انہیں ان کا رب، بالایمان بی ایمانہم ان کے ایمان کی وجہ سے،
یعنی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سنبھالتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راستے دکھاتے ہیں، ان کو بھٹکنے نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، ایسے لوگوں کو جو ہر وقت اپنی آخرت کے بارے میں کانشیس رہتے ہیں. اور پھر ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. نہروں کا ذکر کثرت سے، کیونکہ انسان کو نہریں بہت اچھی لگتی ہیں، پانی بہت اچھا لگتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت نظارہ ہوگا جو ہم سوچ ہی نہیں سکتے جس کے بارے میں. اور پھر دیکھیں یہاں پر بہت امپورٹنٹ بات پتہ چل رہی ہے اس آیت میں، ایمان کی بدولت دنیا میں بھی استقامت ملتی ہے. مطلب جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ سنبھالے رہتے ہیں، استقامت دیتے ہیں، اس کو طاقت دیتے ہیں اس کو ڈٹنے کی، اور آخرت میں پھر جنت کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے، یعنی آخرت میں پھر جنت کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو لے جاتے ہیں. تو پھر ایمان کس کا ذریعہ بن جاتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس کے ایمان لانے کے بعد انسان جب نیک عمل کرتا ہے اس کا ایمان اور بڑھتا جاتا ہے. ہر وقت وہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے انسان، اور پھر وہی کام کرتا ہے جس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ سب ہوتا ہے. ایمان لانے کے بعد انسان کو اپنے آپ ہی فکر ہو جاتی ہے کہ ہاں مجھے نیک کام کرنے اور اپنے درجوں کو بڑھانا ہے. ایسا شخص جسے ایمان کے ساتھ جس کو ہدایت ملی، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل و صورت میں اور اچھی خوشبو میں یعنی اس کی باڈی بن کر آ جائے گی. یعنی جو اس کا عمل ہوگا انسان کا، مان لیجئے میں نیک عمل کر رہی ہوں، اگر کوئی بھی ہم میں سے اگر نیک عمل کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد، تو اس کا جو نیک عمل ہے جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے ساتھ ہوگا، اور وہ ایک شکل اختیار کرے گا، یعنی اس کی بہت خوبصورت شکل ہوگی، اچھی شکل ہوگی، اور بہت ہی خوشبو آ رہی ہوگی. اسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا کہ تم اتنے خوبصورت، تم کون ہو اتنے رونق والے. یعنی عمل خوبصورت شکل والی چیز جس میں سے خوشبو آئے گی وہ بن جائے گا، اور وہ عمل اپنے ساتھی کے گلے ملے گا. یعنی وہ عمل آ کر اپنے ساتھی سے گلے ملے گا اور اسے بھلائیوں کی خوشخبری دے گا اور کہے گا تم کون ہو. وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں. جیسے عمل آئے گا نا، جیسے انسان قبر سے اٹھے گا ایک دم اس کو گلے لگ جائے گا، خوشخبری دے گا اسے، اور پھر وہ پوچھے گا، حیران ہو جائے گا کہ تم کون ہو. تو وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں، یعنی عمل استقبال کر رہا ہے اس کا، اور وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گا. سبحان اللہ. تو لیکن جو برے عمل کرتا ہے اس کے سامنے اس کا عمل بھی باڈی بن جائے گا. اتنی زیادہ بھیانک شکل ہوگی اور اتنی بدبو آ رہی ہوگی کہ وہ اس کی شکل سے خوف کرے گا اور کہے گا کہ تم کون ہو، یعنی تم اتنے بدصورت ہو، اتنے بدبودار ہو، تم کون ہو. اور پھر وہ آئے گا اور اپنے مالک سے چپٹ جائے گا اور چپٹا رہے گا یہاں تک کہ اس کو جہنم میں گرا دے گا. استغفر اللہ. تو یعنی یہ جو ہے قبر میں جانے سے ہی یہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور قبر سے جب ہم نکلیں گے تو ہمارا نام اعمال ہمارا عمل ہمارے سامنے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے 3 دوست ہوں، ان میں سے ایک مال ہو تو وہ کہے گا کہ میں اپنی چاہت کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق مجھے لے لو. دوسرا کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو الگ ہو جاؤں گا. تیسرا کہے گا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور ساتھ ہی جاؤں گا اور ساتھ ہی نکلوں گا. تو پہلا دوست مال ہے جو صرف دنیا تک کام آتا ہے، دوسرا اولاد جو قبر تک ساتھ جاتی ہے، تیسرا عمل جو قبر میں بھی ساتھ رہتا ہے اور پھر آخرت میں بھی ساتھ اٹھتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح روایت میں آتا ہے اس کے پاس ایک ایسا آدمی آتا ہے کہ نیک اعمال کی شکل میں، جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت اور اس سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے، یعنی اللہ کی رضا اور جنت کی، اور یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. تو فوج شدہ آدمی، تو یعنی جو آدمی مر جاتا ہے، یعنی فوج شدہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے، تو کون ہے، تیرا چہرہ کیا ہی مبارک ہے، کیا ہی خیر لایا ہے. وہ کہتا ہے کہ تیرا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا اور اللہ کی نافرمانی میں بہت سست تھا.
تو ہم اس حدیث کو یاد رکھیں، جب بھی کوئی عمل کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ دیکھو یہ بڑی خوبصورت شکل میں میرے سامنے آئے گا، اور کوئی برا عمل کریں تو سوچیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ورنہ بڑی بھیانک شکل لے کر آئے گا میرے سامنے، اور قبر میں سے اٹھ کر تو میں کم سے کم اس کو دیکھنا نہیں چاہتی. ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں آیت نمبر 10 میں دعواہم، دعوا پکار، دعا، دعوا دعا پکار، ان کی پکار ہوگی، دیئر پریئر، ان کی پریئر ہوگی، ان کی پکار ہوگی. دعا یدعو سے بنا ہے نا. فیہا اس میں کس میں؟ جنت میں. جب وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یعنی یہاں پر پہلے نیک عمل کی بات ہو رہی ہے نا، نیک عمل ساتھ ساتھ چلیں گے اور پھر جنت تک پہنچا دیں گے. پھر جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا یہاں پر وہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ سوچیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان سوچے. آج ہمیں نیک عمل بہت بھاری لگتا ہے، قرآن کی مجلس میں آنا بہت مشکل لگتا ہے، قرآن سیکھنا بہت مشکل لگتا ہے، نیکی کا کام اور پھر اس میں سے جو عمل کے نقطے ہیں اس پر عمل کرنا ہمیں بہت بھاری لگتا ہے نا. اور ہم جو ہیں مصروف ہو جاتے ہیں اسی چیز میں. پھر دنیا میں ہمیں جو ہے، کیونکہ دیکھیں نا نماز، 5 وقت کی نماز میں مشغول ہو جانا، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، پھر اس کے بعد نیک عمل کرنا انسان کو بہت بھاری لگتا ہے. لیکن جب انسان اس کو کر دیتا ہے تو وہی خوبصورت شکل میں آ جاتا ہے، اور پھر یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتا ہے. اور پھر جنت میں ان کی پکار ہوگی سبحانکا، پاک ہے تو. ان لوگوں کی پکار ہوگی سبحانہ، پاک ہے، کا تو کون؟ اللہ تعالیٰ، پاک ہے تو. اللہم، اے اللہ. وتحیتہم، اور ان کی دعا ہوگی تحیتو، تحیہ کہتے ہیں دل کے ارادوں کو، جو ہم دل میں ارادے کر لیتے ہیں نا. گریٹنگز کے لیے بھی تحیہ آتا ہے، ان کی گریٹنگز، یعنی ایک دوسرے کو مل کر جو ہے جو بھی دل کے ارادے ہیں ایک دوسرے کو مل کر وہ ظاہر کر دینا، اس کے لیے بھی آتا ہے تحیہ. جیسے میں کہتی ہوں کہ میں نے آج یہ تحیہ کر لیا کہ میں اس کام کو کر کے رہوں گی، تو دل کا مضبوط ارادہ، پھر وہ دل کا مضبوط ارادہ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، گریٹنگز ہو جائے، تو ان کی دعا ہوگی یا ان کی گریٹنگز ہوگی. وتحیتہم، ان کی دعا ہوگی اس میں، فیہا، اس میں کس میں؟ جنت میں. سلامن، سلام، کیا ہوگی؟ سلامن، سلام. وآخر، اور آخری، دعواہم، پکار ہوگی ان کی، دعوا مطلب پکار، ان کی آخری پکار ہوگی ان کی. ان الحمد، ان مطلب کہ، ان ہے یہ، ان مطلب کہ نون کے نیچے جو زیر آ رہا ہے نا وہ آگے ملانے کے لیے آ رہا ہے کہ الحمد، سب تعریف، تمام تعریف، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے. ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا، سارے جہانوں کا. تو دیکھیں جب جنت میں پہنچ جائیں گے مومن تو ان کی کیا ہوگا؟ دعواہم، ان کی پکار ہوگی اس میں سبحانکا، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ. وتحیتہم، اور ان کی دعا ہوگی فیہا، اس میں سلام، سلام. وآخر دعواہم، اور آخری پکار ہوگی ان کی ان الحمد، کہ سب تعریف للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا. بہت پیاری آیت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم، پھر ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں نا. تو یہاں پر یہ جنت کے کلمات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنتوں کی زبان پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے. یعنی تسبیح اور تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے گی ان کی زبان سے، ایسے جیسے کہ انسان اپنے آپ انکانشیسلی سانس کو نکالتا ہے. جب ہم انہیل اور ایکزیل کرتے ہیں نا، کیا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے؟ ہم پڑھ رہے ہیں یا ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، سانس اپنے آپ ہی نکل جاتی ہے، اس میں کوئی بھی زیادہ ہمیں انٹینشنلی وہ نکالنی نہیں پڑتی، اپنے آپ ہی نکل جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سانس آتی جاتی ہے اسی طرح ان کی زبان سے کلمے آتے جاتے رہتے ہیں. یہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جس طرح بے اختیار سانس کی آمد و رفت رہتی ہے، اسی طرح اہل جنت کی زبانوں پر بغیر اہتمام کے حمد و تسبیح الہی کے ترانے رہیں گے. یعنی ان کی زبان سے اپنے آپ ہی نکلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح نکلتی رہے گی، اور ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کریں گے
یعنی فرشتے بھی ان کا استقبال کریں گے تو سلام سے کریں گے، وہ بھی جب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ سلام کریں گے. تو سلام کو دنیا میں بھی رواج دینا چاہیے تاکہ ہم وہاں جا کر بھی سلام کریں. دنیا میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرنا چاہیے. جیسے جب ہم سڑک پر جاتے ہیں تو ہمیں سلام کو عام کرنا ہے، کیونکہ آپ سب نے فرمایا نا کہ سلام کو عام کرو. اب یہ نہیں کہہ رہی کہ لیڈیز جو ہے وہ جینٹس کو سلام کریں، فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس سے. کم لیڈیز کو تو دیکھ کر سلام کر دے، ہے نا. کوئی لیڈیز جا رہی ہے تو اس کو دیکھ کر سلام کر دے، یا کوئی بچہ جا رہا ہے اس کو دیکھ کر سلام کر دے. تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کا رواج دو، آپس میں ایک دوسرے میں سلام بڑھاؤ. گھر میں انٹری کریں تو سب کو دیکھ کر سلام کریں. جب بچہ ہمارا صبح اٹھے سو کر تو بجائے گڈ مارننگ کرنے کے تو بچے کو کیا کہیں، سلام کی عادت ڈالیں، سلام کریں، اور اٹھتے ہی پھر دعا پڑھیں اٹھنے کی. تو اس کی عادت ڈالیں. گھر سے جائیں تو سلام، گھر سے آئیں تو سلام کو رواج دیں. تو ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت جابر سے مروی ہے کہ جب جنتی جنت میں راحت اور آرام میں مشغول ہو جائیں گے تو اچانک اوپر کی طرف سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، السلام علیکم یا اہل الجنہ، یعنی اے جنت والو تم پر سلامتی ہو. جب اہل جنت کو ہر قسم کا عیش اور آرام اور سکون اور راحت نصیب ہو جائے گا تو وہ حق تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور تعریف کے لیے کہیں گے، الحمدللہ رب العالمین. اور جب ہم مجلس ختم ہوتی ہے اور جب ہم مجلس میں یہ آخری پکار ہم اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ کرتے ہیں تو اس مجلس میں بھی جو گناہ ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے موٹے جو گناہ ہو گئے تو وہ گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں یا قرآن کی مجلس میں یا کسی بھی، تو ہم اس دعا کے ساتھ اینڈ کریں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں، ہماری آخری پکار ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ شروعات اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس مجلس کا اینڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک آیت اور دیکھ لیں، آیت نمبر 11. ولو، اور اگر، یعجلو، جلدی کرتا، عجلا یعجلو سے، اور اگر جلدی کرتا، اللہ للناسی، لوگوں کے لیے، لی مطلب لیے، ناسی لوگوں کے لیے، الشر برائی کو، مطلب برائی کو دینے میں. ٹھیک ہے، شر کہتے ہیں برائی کو. استعجالہم، جلدی مانگنا ان کا، استعجالا یہ بھی اجل سے ہی بنائے، عین جیم لام ہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اجل جلدی کے لیے آتا ہے. استعجال یہ جو ہے مصدر ہے، یعنی جلدی مانگنا، اس کے اندر طلب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس طرح کے ایک ہی روٹ کے لیٹر ہوں اور بیچ میں سین آ جائے، یعنی شروع میں سین آ جائے، تو سمجھ جائیں کہ اس کے اندر طلب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مانگنے کی طلب ہو رہی ہے، کسی بھی چیز کی طلب ہو رہی ہے. جلدی مانگنا ان کا، بالخیری بھلائی کو، لقضیا ضرور پوری کر دی جائے، لا مطلب ضرور، قضیا قضا یقضی سے بنا ہے، قضیا پوری کر دی جائے، مجہول ہے یہ، ماضی مجہول، قاف پہ پیش آ رہا ہے. الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت، اجل مدت کے لیے بھی آتا ہے، جلدی کے لیے بھی آتا ہے، اجل مدت، ہم ان کی، فَنَذَرُوا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، فا مطلب تو، نذروا ہم چھوڑ دیتے ہیں. وزرا یزرو سے بنا ہے فَنَذَرَ، فا مطلب تو، نذرا ہم چھوڑ دیتے ہیں. وزیرا یزرو سے، وزیرا یزرو، نذرو، ٹھیک ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، الذین ان لوگوں کو جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، رجا یرجی سے لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، لقاء ملاقات اور نہ ہماری، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، فی مطلب میں، طغیان سرکشی، اور ہم ان کی، یعمہون وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں، یعمہون، امہا یعمہون سے بنا ہے، امیہا یعمہون سے، بھٹکنا، ادھر ادھر پھرنا، امیہا یعمہون کہ وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں، فعل مضارع. تو یہاں پر
کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے شرّ برائی کو دینے میں استجالہم جیسے کہ جلدی مانگنا ان کا بالخیری بھلائی کو لقضیا ضرور پوری کر دی جاتی الیہم ان کی طرف اجلہم ان کی مدت فنظروا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین انہیں جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یامہون کہ وہ سب بھٹکتے پھرتے ہیں. مطلب جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے یعنی ڈرایا جاتا تھا تو مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو عذاب ابھی لا کر دکھاؤ, عذاب کیوں نہیں آتا. جیسے کہ نضر بن حارث نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر یہ بات سچی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا کوئی سخت عذاب بھیج دیجئے. مطلب اس طرح اپنے لیے بد دعا مانگتے تھے. انہیں سمجھ ہی نہیں تھی لوگوں کو, مشرکین مکہ کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچ کہہ رہے ہیں, اور اپنے مذاق میں اور اپنی جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے تھے کہ اگر یہ انسان سچ کہہ رہا ہے نا تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا دیجیے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ عذاب بھی فوراً بھیج سکتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والے ہیں, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, کریم ہے, وہ ایسا نہیں کرتے. اگر وہ فوراً ایسا کر دیتے یعنی تو پوری دنیا ہی ختم ہو جاتی اس وقت, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے تھے. جس طرح تم برائی مانگنے کی جلدی کرتے ہو, یعنی جس طرح تم برائی مانگ رہے ہو اس طرح میں جلدی تمہیں عذاب بھیج سکتا ہوں, لیکن میں بھیجتا نہیں ہوں تاکہ انسان جو ہے وہ تھوڑا سدھر جائے. اور یہاں پر یہ بھی آتا ہے اس آیت کے شان نزول میں, اس آیت کے بارے میں یہ بھی آتا ہے جیسے انسان اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرتا ہے نا, کہ حدیث میں آتا ہے تم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعا مت کیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا اس گھڑی کو پالے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں, بس وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے. یعنی مائیں کرتی ہے نا, جیسے بخاری اور مسلم شریف میں آتا ہے حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ اس جگہ بد دعا سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات انسان غصے کی حالت میں اپنی اولاد اور اپنے مال کو تباہ ہونے کی بد دعا کر بیٹھتا ہے. بس اللہ پاک ایسی بد دعا کو جلدی قبول نہیں کرتے بلکہ مہلت دیتے ہیں تاکہ اس غور و فکر کر کے اس سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے, یا جو کسی پریشانی یا غصے کی وجہ سے اپنے لیے بد دعا کر رہا ہے تو اس کو اپنے بھلے برے اور سوچنے کا موقع مل جائے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ فوراً قبول نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے برائی کو دینے میں جیسے کہ جلدی مانگنا ان کا بھلائی کا تو ضرور پوری کر دی جاتی ان کی طرف ان کی مدت, تو ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں جو وہ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی. یعنی اللہ تعالیٰ جلدی سے قبول نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں, یعنی سوچنے سمجھنے کے لیے بھی, یا پھر جو سرکش ہے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتا رہے, تو اس طرح اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے.